انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہے۔ تبھی تو جون ایلیا فرماتے ہیں کہ وہ باتیں کھا گئی مجھ کو جو باتیں پی گیا تھا میں۔ مشکل وقت کو بھلایا جا سکتا ہے، مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی بھی نہیں بھلائے جا سکتے۔ ہتھیار سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں، کیونکہ دل صرف کرداروں کے ساتھ ہی جیتے جاتے ہیں۔ جذبات میں آ کر کبھی بھی اپنی جگہ مت چھوڑیں، کیونکہ آپ کے مقام پر قابض ہونے کو ہزاروں لوگ منتظر ہوتے ہیں۔ حساس لوگ ہمیشہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر ارادہ کرتے ہیں آپ کے لاپرواہ ہو جائیں گے، کسی کی فکر نہیں کریں گے اور ہر دفعہ پہلے سے زیادہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ زندگی ایک سفر ہے اور یہ سفر داستانوں سے بھرا ہوا ہے، جس میں ہر ایک کی اپنی اپنی داستان ہے۔ جب بھی رہی شکایت ہی رہی دنیا کو، کبھی کچھ کہنے پہ کبھی چپ رہنے پہ۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ بلندی جن کی خواہش تھی چٹائی پر اتر آئے، لگائی تاج کو ٹھوکر گدائی پر اتر آئے۔ جو دیکھا ماں کو تنہائی میں سوکھی روٹیاں کھاتے، تو بچے پھینک کر بستہ کمائی پر اتر آئے۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو، لیکن اس کا عکس دکھائی دینے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کریں۔ کسی نے پوچھا اس دنیا میں آپ کا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا وقت اچھا ہو تو سب اپنے، ورنہ کوئی نہیں۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ کسی کو اگنور کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، بلکہ ان سے بات کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی فساد سے ڈرتے ہیں۔ وقت بڑی کمال کی چیز ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن چھین لیتی ہے اور پیسوں کا لالچ دے کر جوانی چھین لیتی ہے۔ جو بھی کرنا مضبوط ارادوں سے کرو، اپنی ہر صبح کا آغاز نمازوں سے کرو۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہو یا غریب کی جھونپڑی سے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ چینی کہاوت ہے، اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ دو باتیں عقل کا عیب ہے، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ زندگی کا کڑوا سچ ایک یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے دل کے لوگ کسی کے دل میں بھی جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ زندگی کی جنگ اپنے بلبوتے پر لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف مشورہ دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔
اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ الفاظ چابی کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں صحیح طریقے سے منتخب کرتے ہیں تو وہ کسی بھی دل کو کھول سکتے ہیں اور کسی کا بھی منہ بند کر سکتے ہیں۔ انسان کبھی کبھی اتنا تھک جاتا ہے کہ ہر شکوہ ختم ہو جاتا ہے، نہ اپنے آپ سے، نہ لوگوں سے، نہ کسی اور سے۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں تم پر کسی بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا، اور آپ بس مسکرا کر پہلو بدلنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتے، مگر یہی زندگی ہے۔ کبھی کبھی لفظ نہ بھی ہو تو بس اللہ کے سامنے رو دینا ہی کافی ہوتا ہے، وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ کتنا سکون دیتا ہے نا یہ احساس کہ آپ کا رب آپ کی ہر بات سمجھتا ہے۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔